خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں نور سحر ٹرانسمیشن لے کر، اور اب ہم جس سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں وہ ہے روشن پاکستان تقریری مقابلہ، جو کہ روزانہ آپ ہماری اس سحری نشریات میں دیکھتے ہیں۔ اور اس مقابلے کے تینوں پارٹیسپنٹس یہاں آ چکے ہیں، اور سب سے پہلے میں ججز حضرات کو ویلکم کہنا چاہوں گی جو آج ہمیں یہاں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے موجود ہیں حسن مرزا جو کہ روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور دوسرے منصف جو ہیں وہ ہمارے ہیں عارف علی خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ تشریف لائے اور ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے۔ اور حسن سے میں کہوں گی کہ آپ آج کا ٹاپک بتائیے۔ روز کی طرح آج ہمارے 3 پارٹیسپینٹس ہیں جی، اور آج کا جو تقریری مقابلہ ہے اس کا موضوع ہے گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے اوپر آج کے تقریر کا مقابلہ ہوگا۔ بسم اللہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ جناب صدر، محترم سامعین، السلام علیکم۔ گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ جناب صدر، جب مجھے یہ موضوع ملا تو اپنے موضوع پر سوچتے ہوئے میں نے لفظ مسلمان پر غور کیا۔ مسلمان جو دین اسلام کا پیروکار ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، عبادت ریاضت نیز ہر عمل اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، تو جناب صدر میرے ضمیر نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا واقعی میں مسلمان ہوں؟ تو ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان پیدا ہوتے ہی ہمیں ایک سند مل جاتی ہے، پھر چاہے آگے کام یا عمل جیسا بھی ہو سند تو مل گئی، لیبل تو لگ چکا۔ جناب صدر، ہم وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دن بھر کے کام کاج میں نماز یاد ہی نہیں رہتی۔ نماز وہ رکن اسلام جسے ہر صورت مسلمان نے ادا کرنا ہے، چاہے وہ حالت جنگ میں ہو یا حالت بیماری میں۔ لیکن آج مسلمان فجر بستر میں، ظہر کام میں، عصر چائے میں، مغرب رستے میں، اور عشاء ٹی وی میں۔ بھولا ہے خدا کو سکون سے محروم، نہ ذہن میں ہلچل نہ درد نہ آرام۔ جناب صدر، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں امانت تھی، صداقت تھی، رواداری تھی، جذبہ ہمدردی تھی، اور سب سے بڑھ کر توکل اللہ تھا کہ جب مسلمان میدان بدر میں اترتے ہیں تو بے شک ساز و سما کم ہے، تعداد کم ہے، لیکن توکل اللہ ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلمان ان تمام رویوں سے بے خبر غفلت کی نیند سو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈالے، مغربی آزادی کی دوڑ میں شامل ہے۔ آج مسلمان اپنی خودداری کو کھو بیٹھے ہیں، یہی وجہ ہے جو آج مسلم ممالک ترقی میں مغربی ممالک سے پیچھے ہیں۔ تو علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں، مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا، مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ محترم سامعین، آج سجدوں میں لذت، روزہ رکھ کر غریبوں مسکینوں کی بھوک کا احساس، تلاوت قرآن پاک کا اثر و رسوخ کہاں سے لائیں جو ہم دنیاوی دکھاوے کی نظر کر چکے ہیں؟ اپنے اسلاف کے اطوار کو چھوڑ کر مغرب کی پیروی میں گمراہی کے دہانوں پر جا کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے۔ چلو، اور دوسرے پارٹیسپینٹ کو بلانے سے پہلے میں ناظرین کو ایک مرتبہ پھر یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے وہ ہمیں اسپانسر کیا ہے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی نے، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول اور بولتی کتابیں جاوید پبلشرز نے۔ جی حسن۔ ہماری آج کی دوسری مقررہ کا نام ہے کائنات واجد، اور ان کا بھی وہی موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری زبان کچھ گونگی ہو گئی، اور جب میں نے خود کو مسلمان کہنے کی کوشش کی تو میری زبان ہچکچا گئی۔ صدر علی وقار، یہ کیا کہ اللہ کو ماننے والے اللہ کی ماننے سے کتراتے ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا غرض کے 24 گھنٹے کا ہر وقت ہر لمحہ ہم ناخلفی و نافرمانی میں گزار کر گفتار کے مومن بنے رہتے ہیں۔
علی وقار، ہماری وضاقتہ، ہمارا میل جول، ہماری رسم و رواج، ہمارے رشتہ ناتا، ہماری اخلاقیات اور روایات، یہاں تک کہ ہمارے گھر، مکتب، جامعات، گلی محلہ، کریا کوچہ، اسپتال، بازار، سب کچھ اسلامی روایتوں، عقائدوں، نظریاتوں، افکاروں، خیالاتوں، تعلیمات کے تضاد کا مجموعہ ہے، مگر ہم ہیں کہ نام نہاد مسلمانی پہ خوش ہیں، جبکہ حضرت اقبال کہہ بھی چکے ہیں، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ صدر علی وقار، آنکھوں سے پٹی کھولیے اور دیکھیے غزہ کی پٹی پر بارود کی بارش اور ہم خاموش تماشائی، یمن میں یلغار اور ہم خاموش تماشائی، کشمیر میں نسل کشی اور ہم خاموش تماشائی، اور اس پر دوائے مسلم بھی نہیں۔ نہیں علی وقار، دراصل یہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم لوگ منافق ہیں، منافق بھی بلا کے، لیکن کاش کہ کہاں سے لاؤں وہ سادہ دل فقیری میں غنی مسلمانوں کے جو صحراؤں، دریاؤں، بیابانوں کو روند کر بہن کی مدد کو پہنچ جاتے تھے۔ کاش صدر علی وقار، کاش صدر علی وقار، آج ہم لوگ مسجدوں میں سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر جھوم اٹھتے ہیں مگر ان کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ آج ہم لوگ حرمت نبی پر گستاخ رسول کی جان لینے کے لیے تیار ہیں لیکن حرمت نبی پر کلمہ حق کہنے سے ڈرتے ہیں۔ وجیے بے رنگیے گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو، جو بات تم نے سرے بزم نہ سننا چاہی، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو۔ جناب علی وقار، اب ہمیں اقبال کے فرمان صداقت، شجاعت، عدالت کو اپنانا ہوگا۔ اب ہمیں خوابوں کی نہیں تعبیر کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں اپنے معاشرے سے غربت ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین محکم اور عمل پہن کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی مست نئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ جو یہاں موجود وہ ہیں عبداللہ ارشد، ان کو بھی میں دعوت کلام دوں گی۔ صدر علی وقار اور معزز سامعین گرامی، السلام علیکم۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ علی وقار، اسلام ایک بین الاقوامی مذہب ہے، مسلمان کا کوئی ملک نہیں ہوتا، وہ کسی کے اصل و تقسیم کا پابند نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اصل و تقسیم کا پابند ہے، وہ خلیفۃ الارض ہے، یعنی تمام عرض کا وہ ذمہ دار ہے۔ دور حاضر اسلام ایک دین سے ہٹ کر ایک مذہب کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ دین تب تک دین ہوتا ہے جب اس پر دل سے عمل کیا جائے، جب وہ مجبوری بن جائے تو مذہب بن جاتا ہے۔ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں مگر ہم دل سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ علی وقار، ہم مسلمان تو ہیں مگر مومن نہیں، کہیں کشمیر کی سرسبز وادیاں شہیدوں کے لہو سے سراب ہیں تو کہیں مسجد اقصی میں پرچموں میں لپٹے نمازیوں کے جنازے ہیں، کہیں خزاں کا خنجر ظالی جاہریت کا منہ بولتا ثبوت ہے تو کہیں ابو غریب کی جیلیں بے گناہوں سے آباد ہیں۔ ہم مسلمان تو ہیں مگر مومن نہیں، ہم نے قرآن و سنت کو پسے پشت ڈال دیا۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علی وقار، ہم مختلف فرقوں میں بڑھ گئے، پھر ہر ایک فرقہ اپنی اپنی مسجد آباد کرنے میں لگ گیا۔ ہمارے پاس لفظوں کی چابی تو ہے مگر ایمان کی تعبیر نہیں، گویا ہم وہ خواب دیکھتے ہیں جس خواب کی کوئی تعبیر نہیں۔ آج ہماری غیرت منافقت کا لبادہ اڑے ہماری بے بسی کا مذاق اڑاتی ہے اور ہم اپنی مسلمانیت پر شرمندہ ہیں۔ ہم ایک ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ہم ایک نہیں انیک ہیں۔ جب ہم ایک تھے تو گلوں کا ہار تھے، جب انیک ہوئے تو چھپتے ہوئے کانٹے بن گئے۔ آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی اور بازار خریداروں سے بھرے ہیں، ہمارا ایوان عمل سے خالی اور اہل مغرب کے در پہ سوالی ہے۔ فلسطینی بچوں کی صدا شاید آج آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچے اور عرش ہل جائے، فضا میں اڑتے پنچھی گھائل ہو جائیں، بادل پانی کی جگہ خون برسانے لگے اور شاید صلاح الدین ایوبی کی روح کو تڑپا دے کہ کہاں ہے امت مسلمہ، کہاں ہے امت مسلمہ۔ مگر آج امت مسلمہ کی سماعت معدوم، دل غفلت کا شکار اور احساس کافور ہو چکا ہے۔
کہیں ہندو اسلامی ریاستوں میں اپنے مذہب کا کھلے عام پرچار کرتے نظر آتے ہیں تو کہیں مندر کا افتتاح امت مسلمہ کے سربراہ کے ہاتھوں ہوتا ہے. جو اہل عرب قرآن و سنت کے دل دادا تھے اب یہود و نصارہ کے تہوار بڑی گرم جوشی سے مناتے نظر آتے ہیں. تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. علی وقار اج وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پھر سے ایک ہونا ہوگا, اپنے کردار کو جگانا ہوگا, اپنے ایمان کو قرآن و سنت کی طرف لانا ہوگا تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ قرآن آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا, اسلام آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا. آخر میں بس اتنا ہی, کوشش بھی کر, امید بھی رکھ اور راستہ چن. کوشش بھی کر, امید بھی رکھ اور راستہ چن, پھر اس کے آگے تھوڑا مقدر تلاش کر. ماشاء اللہ پرزور انداز خطابت ماشاء اللہ. تو اب میں چاہوں گی اپنے ججز کی جانب عارف علی خان صاحب یہاں موجود ہیں, ان سے بات کرنا چاہوں گی. ماشاء اللہ تینوں بچوں نے بہت اچھا پیش کیا اور بہت اچھی کوشش کی, اور میں بتا دوں نتائج کا اگر وقت ہے تو ہاں بالکل میں پہلی بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, جو ہماری پہلی مقررہ تھی تو بیٹا جو تقریر کا جو ہوسٹ ہوتا ہے نا وہ صدر علی وقار ہوتا ہے, ججز صدر علی وقار نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور لفظ صدر نہیں ہے صدر ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے بولا توکل, ٹھیک ہے, توکل اللہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے بولا ممالک, لفظ ممالک ہوتا ہے. کائنات آپ نے بولا اخلاقیات, لفظ اخلاقیات ہوتا ہے. یقین محکم ہوتا ہے. اور آخر کے اندر جو ہے وہ ہمارے مقرر تھے عبداللہ ارشد. بیٹا جب ہم 2.5 منٹ کی تقریر کرتے ہیں نا تو 2.5 منٹ کی تقریر کے اندر 2 سے زیادہ اشعار کو نہیں ڈالتے. آپ کی 2.5 منٹ کی تقریر میں 5 اشعار موجود تھے, تو باقی کانٹینٹ کے لیے تو آپ نے جگہ چھوڑی نہیں. اور تمام میرے اور سر کے میرے مطابق جو ہے وہ پہلی پوزیشن پہ ٹائی تھا, لیکن سر کے ریمارکس کو دیکھتے ہوئے جو ہے آج کی فاتح مقررہ سر اناؤنس کر دیں. ماشاء اللہ جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ بچوں نے بڑی اچھی کوشش کی, تو ان میں سے کوئی ایک تو فرسٹ آئے گا. بالکل. تو اول پوزیشن جنہوں نے لیے وہ ہیں کائنات واجد, کائنات ماشاءاللہ. اور سیکنڈ پوزیشن پہ عبداللہ ارشد آئے ہیں ماشاءاللہ, اور تیسری پوزیشن حاصل کی مصباح خان نے. زبردست. جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ ہیں آپ کے ساتھ شیلڈ جائیں گی, شیلڈ جو یہاں پہ سامنے موجود ہے, اور جو فرسٹ آئی ہیں آپ نے آگے کے لیے اور کمپیٹ کرنا اور اچھے انداز میں جو ہے مزید جو آپ کو ججز نے بتایا, جو تلفظ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کسی بھی چیز میں, اور کہتے ہیں کہ ایک لفظ کی ہیرا پھیری سے اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں اور لفظ بھی بدل جاتا ہے, تو اس پہ غور فکر کرنی. جی فائدہ, لفظ کی نہیں, زیر و زبر کی تبدیلی سے بھی لفظ کے معنی بالکل ایسے ہی ہے, زبردست, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن خیر کوشش اچھی کی آپ تینوں نے, اور میں تو بہت سراہتی ہوں جب بھی ڈیبیٹ کمپٹیشن کے بچے آتے ہیں کہ اتنی لمبی تقریر یاد کرنے نہ ہی بہت کمال ہوتا ہے. اور آج کا جذبہ تینوں میں ماشاءاللہ تھا, مطلب آج تقریباً تیسری رمضان کے اندر سب سے اچھا مقابلہ ابھی تک آج کا مقابلہ فیل ہوا کہ ہم نے واقعی میں ایک تقریری مقابلہ, روشن پاکستان تقریری مقابلے کے جو آج کے پارٹیسپینٹ تھے وہ واقعی میں تیاری سے آئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. خیر مبارک ہو آپ کو جو جیتی ہیں, اور جو جیتتے ہیں ان کا سفر تو میرے خیال سے رک جاتا ہے, جو ہارتے ہیں ان کا چلتا رہتا ہے. بالکل جی, اور اسی کے ساتھ نہیں ہارنی آپ نے, آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا. اور اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن بریک پہ جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم واپس آئیں گے اور پھر مزید کچن کی طرف بھی جائیں گے کہ آج ہماری شیف شاہینہ کیا بنا رہی ہیں آپ کے لیے, اور سحری میں آپ کیسے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.